خواتین و حضرات، آج بات ہوگی اس شخصیت کی جن کا نام محمد علی جناح ہے، لیکن دنیا انہیں قائد اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ آج بات ہوگی اس شخصیت کی جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دینا جانتے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آج بات ہوگی اس شخصیت کی جنہوں نے مسلم لیگ میں 1913 میں شمولیت اختیار کی اور 34 سال کی انتھک محنت کے بعد دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کو ایک عظیم ملک پاکستان دیا، اور الحمدللہ آج یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آج بات ہوگی اس شخصیت کی جنہوں نے کئی سالوں تک اس زمانے کی لا علاج بیماری ٹی بی سے جنگ کی، لیکن اپنے دشمنوں اور مخالفین پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں۔ آج بات ہوگی اس شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم نے جب بھی اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ سمجھوتا کیا تو اصولوں کو کبھی قربان نہیں کیا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھک کر معاہدہ نہیں کیا۔ تو آج ان کے زندگی سے کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قائد اعظم کتنے بڑے لیڈر تھے اور آج کے سیاستدانوں اور قائد اعظم میں کتنا فرق ہے، اور قائد اعظم کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح آج کے خیبر پختونخوا اور اس زمانے کے صوبہ سرحد کے دورے پر تھے، تو مسلم لیگ اور قائد اعظم کے مخالفین نے آپ کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ قائد اعظم انگریزی لباس پہنتے ہیں اور انگریزی زبان بولتے ہیں، ان کا سرحد کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا سن کر صوبہ سرحد کے مسلم لیگ کے مقامی لیڈر پیر بخش قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آج شام کے جلسے میں، یہ جلسہ پشاور میں ہونا تھا، آپ انگریزی ٹوپی کے بجائے رومی ٹوپی پہن کر جائیں۔ تو قائد اعظم یہ سن کر غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں مکاری کی سیاست نہیں کرتا، میں پشاور کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ شام کو آپ جلسے میں انگریزی لباس پہن کر گئے اور جب پشاور کے لوگوں سے مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا میں انگریزی اچھے طریقے سے نہیں بول سکتا، ہاں اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں، میں جو بات کروں گا اگر تمہیں ٹھیک لگے تو میرا ساتھ دینا۔ تو دوستو آج کے سیاستدانوں کا حال دیکھیے، اگر وہ پنجاب میں جاتے ہیں تو پنجاب کی پگڑی پہنتے ہیں، اگر وہ سندھ میں جاتے ہیں تو سندھی ٹوپی پہنتے ہیں اور سندھی اجرک اوڑھ لیتے ہیں، اگر وہ بلوچستان میں جاتے ہیں تو بلوچستان کا لباس پہن لیتے ہیں، اگر وہ گلگت بلتستان یا چترال میں جاتے ہیں تو وہ چترالی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں منافقت۔ واقعہ ہے کہ بمبئی میں جلسہ تھا، قائد اعظم اپنے ساتھی حفیظ الدین پیرزادہ صاحب کے ساتھ جلسے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں قائد اعظم نے پیرزادہ صاحب سے پوچھا کہ پراؤڈ کا اردو میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو پیرزادہ صاحب نے جواب دیا مغرور۔ اس کے بعد قائد اعظم نے جلسے سے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں مغرور ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جب جلسہ ختم ہوا اور اس کے بعد پیرزادہ صاحب نے قائد اعظم سے فرمایا اگر آپ مجھ سے پورے جملے کا مطلب پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اپنی تقریر یا اس کا کوئی اقتباس قبل از وقت آپ کو کیسے بتا سکتا تھا؟ تو قائد اعظم اپنی تقریر کرنے سے پہلے اپنے خاص ساتھیوں کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ کہ آج ہماری سیاستدانوں کی حالت دیکھیں کہ اگر امریکہ کے صدر سے 5 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے تو پرچیوں کا بنڈل ہاتھ میں ہوتا ہے، چہرے پہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں، گلا سوکھ رہا ہوتا ہے اور گھبراہٹ کے آثار سامنے نظر آتے ہیں، اور جب واپس پاکستان آتے ہیں تو آگر نعرے لگواتے ہیں دیکھیں دیکھیں کون آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے تو سرکاری خزانے سے 37 روپے کا فرنیچر آیا، تو جب قائد اعظم نے لسٹ دیکھی تو اس میں 7 روپے کا فرنیچر زیادہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ 7 روپے کا فرنیچر زیادہ کیوں ہے؟ تو سٹاف نے بتایا کہ یہ 7 روپے کا فرنیچر آپ کی بہن فاطمہ جناح کا ہے۔
تو آپ نے لسٹ میں سے وہ 7 روپے کاٹ دیے اور کہا یہ 7 روپے جا کر فاطمہ جناح سے لے لو۔ ایک دفعہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز نے یہ قانون بنایا کہ جس کے پاس بھی سائیکل ہے وہ اپنی سائیکل کے آگے لائٹ لگائے گا۔ تو قائد اعظم ایک دفعہ نوجوانوں سے مخاطب تھے، تو قائد اعظم نے پوچھا کہ کون کون پاکستان میں جانا چاہتا ہے، تو سب نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم سب پاکستان میں جانا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے پھر پوچھا بتاؤ کس کس نوجوان کی سائیکل کے آگے لائٹ لگی ہوئی ہے، تو صرف ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا، تو قائد اعظم نے فرمایا صرف یہ ایک پاکستان میں جائے گا۔ نوجوانوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جو قانون پر عمل نہیں کرتا وہ ہمارے پاکستان میں نہیں رہ سکتا۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی، تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ اس خدمت کے بدلے میں مانگو جو مانگتی ہو، تو اس لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ میرا تبادلہ کروا دیجئے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا تبادلہ کروانا میرا کام نہیں بلکہ وزارت صحت کا کام ہے۔ تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے، اور آج کے سیاستدانوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات میں کتنا فرق ہے۔